العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ اور بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جامعہ محمدیہ کے بانی میرے والد حضرت مولانا مختار احمد صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کہ دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ طب نبوی پر یہ کانفرنس اس معنی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہندوستان میں اس موضوع پر شاید باید ہی کوئی کانفرنس ہوئی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی کانفرنس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عام مسلمانوں کے لیے ایک مکمل اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے جہاں دین کے بہت سارے رموز بتائے، مکمل شریعت آپ نے ہم کو بتائی، قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، قرآن مجید کو آپ نے ہم تک پہنچایا، وہیں انسانی زندگی سے وابستہ بہت سارے امور کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ طب نبوی کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دو حصوں میں طب یہ تقسیم ہوتی ہے۔ ایک وہ حصہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، قطع نظر اس سے کہ اس کے طبی فائدے ہیں یا نہیں، چونکہ آپ کا حکم ہے اس لیے اسے ماننا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ پانی 3 گھونٹ میں پینا چاہیے، سائنس نے اس پہ تحقیق کی اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ اگر سائنس اس کی افادیت نہیں بتاتا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور ہمیں کرنا تھا۔ آپ نے دائیں کروٹ سونے کا طریقہ بتایا، بعد میں سائنس نے اس پر تحقیق کی اور اس کے بہت سارے فوائد بتائے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے حکم کی وجہ سے ہمارے لیے دین کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اپنے ماحول کے لحاظ سے ان سے علاج کیا، ان کا ذکر ہوا، وہ ہمارے لیے ایک دینی پہلو نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے اور خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنی مشہور زمانہ کتاب زاد المعاد، جو سیرت کی ضخیم ترین کتاب ہے، اس کا ایک باب ہی طب نبوی کے نام پر رکھا ہے، اور وہ مکمل ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اس زمانے اور اس وقت سائنس جہاں تک پہنچی تھی اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں کی ہیں، جس میں آج ترقی یافتہ سائنس کی روشنی میں کچھ باتیں غلط بھی ہیں، اور غلطی کا امکان اس لیے بھی ہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب سے پیٹ کی بیماری کا علاج بتایا تھا اپنے کسی صحابی کو۔ ہم نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے طبیہ کالج میں تحقیق شروع کی۔ ایک چیز جو اس تحقیق کے پیریڈ میں، حالانکہ ایک بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے، بلکہ ہم کینسر پہ اس کا ریسرچ کر رہے تھے، اور وہ فائل ہماری ٹاٹا انسٹیٹیوٹ تک بھی پہنچی۔ ایک چیز جو اس وقت میں کہا کرتا تھا کہ دیکھیے، پیشاب کا تعلق جانور کیا کھا رہا ہے اور کس ماحول میں رہ رہا ہے اس پر منحصر ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے صحراؤں میں رہنے والا اونٹ، وہ جو کچھ اسے ملتا ہے اور اس سے جو پیشاب بنتا ہے
اس میں اور راجستھان کے صحراؤں میں رہنے والے اونٹ کو کیا مل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس سے جو پیشاب بنتا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ ریسرچ کرنا، ریسرچ اس معنی میں بھی کرنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب وہ جیسے روزہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہمارے لیے ایک دینی عبادت ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ سائنس کی تحقیق شامل ہو جاتی ہے کہ روزے کے یہ فوائد ہیں، تو ایک عام آدمی کو اسے فالو کرنے میں، اسے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے دینی معاملات میں بہت ساری موضوع اور ضعیف حدیثیں آئیں، اسی طریقے سے طب نبوی کے باب میں بھی بہت ساری من گھڑت چیزیں شامل کر لی گئی۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ طب نبوی پر باقاعدہ ریسرچ کی جائے، ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں کون سی باتیں براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کون سی باتیں من گھڑت اور موضوع شامل کر دی گئی۔ دوسرے اس لحاظ سے بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، اب اس وقت جب ہر طرف ہر چہار سو سائنس کا چرچا ہے، تو ہم اسے سائنس کے پیمانے پہ بھی چیک کریں، تاکہ یہ ایک بڑا کام جو ہمارے ماحول میں خاص طور پر ہندوستان میں نہیں ہوا ہے، یہ ایک علمی انداز سے یہ پورا ہو۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ اعلامیہ آپ تک پہنچے گا۔ ہمارے پاس مصر سے احمد جعفر حجازی جو طب نبوی کے بہت ہی معروف عالمی اسکالر ہیں، کئی ایک بحثیں اور کئی ایک مقالات ان کے اس سلسلے میں شائع ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آج شام تک منصورہ پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب سے ہمارے پاس فائز محمد الکثامی ہیں۔ شہد چونکہ طب نبوی اور طب نبوی کا ایک بہت اہم نام ہے، شہد پر ان کے بے شمار تحقیقات ہیں، بلکہ انہیں شہد کا ماہر کہا جا رہا ہے۔ یہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ۔ فائز محمد الکثامی، فائز محمد الکثامی مکہ مکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش سے ڈاکٹر رئیس الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ سری لنکا سے سید محمد نور الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ کانفرنس انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی، بہت ہی اس فن کے بڑے ماہرین تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس نتیجہ خیز کانفرنس ثابت ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس 600 سے زائد مقالے آ چکے ہیں۔ 600 طب نبوی کے عنوان پر 600 مقالے موجود ہیں، اور ان کا ایک اختصاریہ ہم نے پرنٹ بھی کر لیا ہے۔ تو ایک مکمل سائنسی کانفرنس کل اور پرسوں اور نرسوں 11 اور 12 دسمبر کو انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا کے لیے ایک بڑی کارآمد چیز ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس معنی میں بھی بڑی بابرکت چیز ہے کہ یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آپ ساری معلومات اس میں موجود ہیں، آپ دے دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ 11 تاریخ کی جو کانفرنس ہے وہ ہمارے بڑے ہال میں ہوگی، عبداللہ شاہ آڈیٹوریم میں، اور پھر دوسرے دن کے جو سیشن ہے
وہ کئی ایک سیشن ہوں گے، تو کچھ سیشن یہاں ہوں گے، کچھ کلاسز میں ہوں گے، تو اس طریقے سے ہم کور کریں گے. کیا چیز؟ صبح 10 بجے سے، صبح 10 بجے سے 11 تاریخ کو صبح 10 بجے سے انشاءاللہ. نہیں، اس میں تینوں میں رہے گا، اردو، انگلش، عربک. ہاں، جو ہماری انٹرنیشنل ہے وہ عربک میں تو میرا خیال ہے کہ صرف ہمارے مکہ مکرمہ سے جو آ رہے ہیں اور ان کا مقالہ عربی میں رہے گا، جس کا فوراً ترجمہ اردو میں پیش کریں گے. مصر سے جو آ رہے ہیں وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ انگلش میں اپنا وہ پیش کریں گے، اور باقی سری لنکا، بنگلہ دیش سے جو ہیں انگلش ہی میں پیش کریں گے. اور ہمارے ہندوستان سے جو لوگ آ رہے ہیں اس میں کچھ انگلش، کچھ اردو، اس طریقے سے مکس ایک عام فہم زبان میں ہوگا انشاءاللہ. پبلش ہوئے ہیں نا، بھی آئی نہیں. ابھی جو ہمارا ابسٹریکٹ بکلیٹ ہے وہ تو شو کر دیجیے کانفرنس کا نہیں، وہ بھی نہیں، تو اس کو ہم ابھی اختصاریہ جو بولتے ہیں یا مقالے کا ابسٹریکٹ کا سوینئر بک ہے وہ پبلش کالج کرے گا. اور کانفرنس کے بعد ہم اس میں سے سلیکٹڈ جو پیپر ہوں گے یا جو لوگ بھیجیں گے وہ لیب انٹرنیشنل کا لمبرڈ انٹرنیشنل سے ہماری بات چل رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں سے پبلش کرائیں گے. ایجپٹ سے جو ہمارے اسکالر آ رہے ہیں ان کے موسٹلی ان کے مقالے انٹرنیشنل اس میں پبلش ہوتے رہتے ہیں. تھانے میں محمدیہ دبیا کالج میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر امراض عدنان حلق وارسان میں کام کر رہا ہوں. میں اس سے کانفرنس میں ایز اے کنوینر کے طور پر اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں. تو ہمارا جو دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس کی افتتاح کا جو ٹائمنگ ہے وہ 10 بجے ہوگا. 10 بجے سے افتتاحیہ پروگرام ہے، اور اس میں سینٹرل کونسل آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ، گورنمنٹ آف انڈیا، ڈاکٹر اے ظہیر کر کے وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے. اور وہ 10 بجے سے افتتاحیہ پروگرام ہمارا 11 ساڑھے 11 بجے تک فرسٹ سیشن ہوگا، انائگرل سیشن ہوگا. دوسرا پروگرام اس کے بعد ہائی ٹی بریک ہے، پھر اس کے بعد میں فرسٹ سائنٹیفک سیشن ہوگا جس میں ہمارے مس سعودیہ اور سری لنکا اور نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن اس کے ڈسارڈر حیدرآباد کے ڈائریکٹر ہیں اسپیچ ہوگی. کسی بھی طب کا کالج میں. اس کے بعد میں پھر دوسرا پروگرام جو ہوگا سائنٹیفک سیشن، اس میں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، پروفیسر قمر الدین صاحب، نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن اور اسکن ڈسارڈر حیدرآباد، ڈاکٹر پروفیسر بدرالدجا صاحب، اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، پروفیسر احسن فاروقی صاحب HOD ڈپارٹمنٹ آف معالجات گورنمنٹ نظامیہ طبیہ کالج حیدرآباد، ان کے اسپیچز ہوں گے. اس کے بعد میں سیکنڈ ڈے کا جو شیڈول ہے وہ اس میں ہمارا شریعہ آڈیٹوریم میں سائنٹیفک سیشن ہوگا، اور اس کے وہ 3 سیشن ہوں گے جس میں مختلف جو انسٹیٹیوٹ ہیں جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلور، سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف CRI سری نگر، پھر اس کے بعد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن فار اسکن ڈسآرڈر حیدرآباد، اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ، اور سید ضیاء الحسن گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج بھوپال، اسٹیٹ یونانی میڈیکل کالج الہ آباد اینڈ پریاگ راج، اور ہندوستان کے مختلف طبیہ کالج کے طلباء، PG اسکالرس اور ٹیچرز اس میں شریک ہوں گے اور ان کے مقالہ جات پڑھے جائیں.